کوئی بھی اسلامک بینک جس نے کہ اسلامک بینکنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ضروری ہے. تو ہم نے ان سٹینڈرڈز کو IOFI سٹینڈرڈز کو اور IFSB کے سٹینڈرڈز کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کو واضح ہدایات دی ہیں کہ آپ نے ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے جب آپ اسلامک بینکنگ کا کام کریں. تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 41 کے قریب شریعہ سٹینڈرڈز ہیں IOFI کے جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ IFSB کے 5 سٹینڈرڈ جو بہت ہمارے سے ریلیونٹ ہے وہ ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا اور بینکوں سے کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال جو ہے وہ بینکوں کو ہدایات دی ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈویزیبل پول ہے اس پہ جو آمدنی آپ کی ہوتی ہے تو اس کا کم از کم 75% جو ہے وہ آپ اپنے ڈپازٹرز کو منافع کی شکل میں دیں گے. اعتراف کیا ہے وہ ہے اسلامک فائنانس نیوز جو کہ ملیشیا میں بیسڈ ہے اور وہ بہت سارے ملکوں کے سینٹرل بینکس کو اسیس کرتا ہے. تو اس ادارے نے سینٹرل بینکس کی اسیسمنٹ کے بعد اسٹیٹ بینک کو پچھلے 10 سالوں کے دوران کئی مرتبہ جو ہے گلوبل اسلامک فائنانس ایوارڈ جو کہ ایک دوسرا ادارہ ہے، ان دونوں اداروں نے اسٹیٹ بینک کو کئی دفعہ جو ہے سال کا بہترین سینٹرل بینک، بہترین مرکزی بینک قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہم نے اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن کے لیے کیا ہے وہ بہت کم اور سینٹرل بینکس نے کیا ہے، اور ہمیں انہوں نے ریلیٹیولی بہتر جانا کہ ہمارے جو اقدامات ہیں وہ دوسروں کی نسبت بہتر ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں بہترین سینٹرل بینک کا جو ایوارڈ دیا. تو لیکن اس کی اصل بات یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اوپر اس کی ریفلیکشن کیا آ رہی ہے. تو جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، میرے سے پہلے بھی کچھ اسپیکرز نے بات کی تھی کہ اس وقت ہمارے مارچ 2025 کے آخر تک اسلامک فائنانس کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے جو اسلامک بینکنگ کے جو ایسٹس ہیں وہ بڑھ کر 11.5 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ہو چکے ہیں. 11.5 ٹریلین روپیز جو کہ ہمارے مجموعی جو بینکنگ سیکٹر کے ایسٹس ہیں ان کا 21.1% ہیں. تو گو کہ یہ ابھی بھی ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے، لیکن اس میں بتدریج جو ہے وہ اب اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جب ہم ڈپازٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ اسلامک بینکوں نے جو ڈپازٹ موبلائز کیے ہیں، تو ٹوٹل ڈپازٹس اس وقت اسلامک بینکس کے 8.4 ٹریلین روپے ہیں، جو کہ ٹوٹل بینکنگ انڈسٹری کے ڈپازٹس کا تقریباً 25.4% ہے. تو تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 1/4 جو بینکس کے پاس اس وقت ڈپازٹس ہیں وہ اسلامک بینکس کے اسلامک پرنسپلز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے موبلائز کیے ہیں. تو اس کی وجہ سے اوورآل جو ہے آپ دیکھیں کہ اسلامک بینکنگ کا شیئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب بڑھ رہا ہے، اور اسلامک بینکنگ کی برانچز اس وقت جو ہے وہ 8,000 سے بڑھ چکی ہیں. تو ان سب اقدامات کے اور اچیومنٹ کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ کی خدمات تک رسائی میں نمایاں اضافہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک کمیٹی 2022 میں تشکیل دی تھی جس کو ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری میٹنگز جو ہے وہ ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے اپنا ایک ویژن جس کو ہمارا جو اسٹریٹجک پلان ہے 5 سال کا، جس کو کہ ہم ویژن 2028 کہتے ہیں، SBP ویژن 2028، اس کے اندر ہمارے 6 گولز ہیں اس میں، اور اس میں سے ایک گول ہم نے رکھا ہے جو اسلامک بینکنگ کی ٹرانسفارمیشن. تو اس کے سلسلے میں ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، اور میں آپ کو ذرا سی دیر میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس وقت چیلنجز بھی درپیش ہیں، اور ابھی سکوک کی بات کی گئی تھی کہ سکوک ایشوئنس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نئے پروڈکٹس اور سروسز جو ہے وہ لے کے آنے کی بات ہے، تو اس پہ بھی کافی انڈسٹری کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اسلامک بینکنگ ٹرانسفارمیشن جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے اندر بہت ساری ورک سٹریمز اور ورکنگ گروپس ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس کمیٹی اور ورک سٹریمز کی سب کمیٹیز اور ورک سٹریمز کی تقریباً 450 میٹنگز ہوئی ہیں پچھلے 2-2.5 سال کے اندر.
تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ گو کہ یہ ہم میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں بھی بتاتے، لیکن اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ اس سلسلے میں ابھی کتنا ایکٹیولی کام ہو رہا ہے۔ اور ان کمیٹیز کے اندر ہمارے شریعہ اسکالرز بھی ہیں، ہمارے بینکنگ انڈسٹری کے ایکسپرٹس بھی ہیں، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ریگولیٹر جو ہیں ان کے نمائندے بھی ہیں۔ تو یہ سب مل کے، اور اکاؤنٹنگ ماہرین بھی ہیں، تو سب مل کے جو اس میں انڈر لائنگ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں تاکہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ تو ابھی تک کی جو اس سلسلے میں جو پروگرس ہوئی ہے اس میں میں آپ کو 8-10 باتیں بتاتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جب پر جو مین جو اچیومنٹس ہیں اس سارے کام کی، وہ اس میں فوکس کرتا ہوں۔ کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ کے چیلنجنگ ڈائنامکس کو سپورٹ کرنے کے لیے شریعہ گورننس فریم ورک، ایک جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے شریعہ گورننس فریم ورک دیا گیا ہے، جس میں کہ انڈسٹری اور بینکنگ انڈسٹری اور ان کے کام کو شریعہ پرنسپلز کے مطابق انجام دینے کے لیے بینکس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سارا اس فریم ورک کے اندر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے تاکہ بینکوں کو اس سلسلے میں رہنمائی مہیا کی جا سکے۔ دوسرے نمبر پر اسلامک بینکنگ انڈسٹری اور اس کے کام کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو کمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس صنعت کی افرادی قوت کی تربیت، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کو مناسب ٹرینڈ مین پاور مہیا نہیں کریں گے تو وہ یہ کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو کمپریہنسو ٹریننگ کے اوپر ایک اسٹریٹجی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر بنائی گئی ہے، اور اس کو لانچ کر کے جو ہمارے جو بینکرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ چوتھے نمبر پہ اوپر جو کیونکہ اس میں بہت سارے لیگل ریلیٹڈ مسائل بھی تھے، تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس جس کے تحت بینکس کام کرتے ہیں اس کو امینڈ کیا گیا۔ اس کے اندر ایک حکومت نے ایک نیا، اور ہماری پارلیمنٹ نے جو لا اپروو کیا اس میں ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے، جس میں کہ اسلامک بینکنگ کا لیگل فریم ورک جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے تاکہ بینکس جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق کام کریں، اور اس سلسلے میں ان کو کون سی لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے، تو یہ ایک سیپریٹ چیپٹر کے اندر دے دیا گیا، اور یہ چیپٹر جو ہے بینکنگ کمپنی آرڈیننس جو ہے اس کا پارٹ بنا دیا گیا ہے۔ پھر بینکوں کی اسلامک بینکاری پر منتقلی، جیسے فیصل بینک کی ابھی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اور اس طرح کوئی دوسرا بینک جو ہے وہ اگر ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے فرام کنونشنل بینک ٹو اسلامک بینکس، تو اس کام کو کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک رہنما اصول جو ہے وہ بینکوں کو دے دی ہے تاکہ کوئی بھی بینک جب ٹرانسفارم ہو تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ ہم نے ہر بینک کو جو ہے وہ دے دیا ہے۔ پھر بین الاقوامی سٹینڈرڈز جو ہیں اسلامک بینکنگ ریلیٹڈ، جس میں کہ ہمارا اسلامک فائنینشیل سروسز بورڈ ہے جو ملائیشیا کے اندر ہے، یا IOFI ہے، اس آرگنائزیشن آف اسلامک اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز جو کہ بحرین کے اندر بیسڈ ہے، ان کے بہت سارے سٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز۔ کوئی بھی اسلامک بینک جس نے کہ اسلامک بینکنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے ان سٹینڈرڈز کو، IOFI سٹینڈرڈز کو اور IFSB کے سٹینڈرڈز کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کو واضح ہدایات دی ہیں کہ آپ نے ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہے جب آپ اسلامک بینکنگ کا کام کریں۔ تو یہ اس میں تقریباً جو ہے وہ 41 کے قریب شریعہ سٹینڈرڈز ہیں IOFI کے جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ IFSB کے 5 سٹینڈرڈ جو بہت ہمارے سے ریلیونٹ ہے وہ ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا، اور بینکوں سے کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ پھر ڈپازٹرز کو آپ کو پتا ہے کہ اسلامک بینکنگ کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ منافع جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے کم ملتا تھا، تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال جو ہے وہ بینکوں کو ہدایات دی ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈویزیبل پول ہے اس پہ جو آمدنی آپ کی ہوتی ہے تو اس کا کم از کم 75% جو ہے وہ آپ اپنے ڈپازٹرز کو منافع کی شکل میں دیں گے۔ تو یہ ایک ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا تاکہ اسلامک بینکوں کے جو ڈپازٹرز ہیں ان کو منافع جو ملے تو وہ دوسرے کنونشنل بینک سے کے مقابلے میں وہ کم نہ ہو، تو ان کے تقریباً برابر آ جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں
ہمیں مزید نئے ڈپازٹ موبلائز کرنے میں اسلامک بینکوں کے پلیٹ فارم سے بہت ہیلپ ملے گی. اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو پبلک ڈیٹ ہے جس کی ابھی بات بھی کی گئی تھی کہ شریعہ پبلک جو گورنمنٹ کا پبلک ڈیٹ ہے اس کو گریجولی جو ہے وہ سکوک کی طرف لے کے جانا، تو اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ اور بینکنگ انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ جو سکوک سٹرکچر ہے اس کو سمپلیفائی کیا جائے، نئے سکوکس ایشو کرنے کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شریعہ کے جو گورننس اور اس کے پرنسپلز ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے تاکہ جو ہم سکوک ایشو کریں وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہوں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ انڈسٹری کی اور جو انویسٹرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرتے ہوں. تو اس سکوک سٹرکچر کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عنقریب جو ہے وہ پروگرس ہوگی اور اس میں بہت ساری نئی جو اپروچز جو دوسرے کنٹریز میں اڈاپٹ کی گئی ہیں ان کو ہم یہاں بھی انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کریں گے. تو خواتین و حضرات، میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری میرے پاس لمبی فہرست ہے، بٹ میں نے آپ کو یہ 8-10 جو ہے جو اس سلسلے میں جو ہم نے پروگرس کی ہے کی اچیومنٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور باقی کے اور بہت سارے ایریاز میں بھی یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں. اب میں اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں جس میں ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے ابھی تک پروگرس کی ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے اسٹریٹجک پلان اسٹیٹ بینک کا ہم نے ڈیجیٹائزیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں جس میں راست جو ہے جو کہ ہمارا مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ فنڈز ٹرانسفر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہو گئی ہے. اب اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو سٹینڈرڈ ہے کہ ایک جگہ سے ملک کے دوسرے کسی بھی کونے میں فنڈز جو ہے اس وقت صرف 6 سیکنڈز کے اندر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اب اس کا سٹینڈرڈ ہم نے ٹائم لائن جو اچیو کیا ہے وہ 6 سیکنڈز ہے کہ آپ ابھی ایک جگہ سے کلک آف بٹن پہ کسی بھی ملک کے دوسرے حصے میں آپ 6 سیکنڈ کے اندر اپنے ٹرانسفر فنڈز کر سکتے ہیں. اس کا گو کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا سٹینڈرڈ ٹائم لائن جو ہے وہ 17 سیکنڈ تھا، لیکن ہم نے ابھی تک جو اچیو کیا ہے جو اس میں جو سٹینڈرڈ وہ 6 سیکنڈز ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ تقریباً انسٹنٹ ٹرانسفر آف فنڈز ہے فرام ون پلیس آف دی کنٹری ٹو ادر پلیس آف دی کنٹری، اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا جو ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہماری ڈیجیٹل ٹرانزیکشن جو ہے اس میں بہت ہی نمایاں اضافہ ہوا ہے.